اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ پہنچا تو جنت باجی کچن میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں بھی کچن میں جنت باجی کا ہاتھ بٹانے لگا، کیونکہ جنت باجی ابھی ابھی ٹھیک ہوئی تھی، اس لیے ان کے اوپر زیادہ کام کا لوڈ ڈالنا اچھا نہیں تھا۔ میں نے جنت باجی سے پوچھا کہ جنت باجی میرے لائق کوئی کام ہو تو بتا دیجیے۔ تو جنت کہنے لگی ویسے کوئی خاص کام تو نہیں، مجھے آج رات کے لیے کھانے میں کھچڑی بنانی ہے۔ تو میرے پیارے وسیم بھائی آپ کے لائق کوئی کام نہیں ہے۔ تو میں نے جنت باجی سے کہا تو پھر کیا باجی ٹھیک ہے، میں جا کر تھوڑا سو جاتا ہوں کیونکہ آج بہت زیادہ تھک گیا ہوں۔ تو باجی کہنے لگی آج تم نے ایسا کون سا کام کر لیا کہ تم اتنا تھک گئے ہو؟ تو میں نے اپنی بات چھپاتے ہوئے کہا کہ باجی اتنے دنوں سے کافی دوڑ ہی کر رہا تھا، اسی وجہ سے کافی تھک چکا ہوں۔ آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو میرے اوپر کافی ذمہ داریاں آ گئی تھی۔ تو جنت باجی کہنے لگی میرے پیارے وسیم بھائی جا کے آپ آرام کر لیجیے، اور میں اپنے روم میں چلا گیا۔ روم میں جا کر اپنے پلنگ پر لیٹ گیا اور زویا کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد زویا کی کال آئی، میں نے کال اٹھائی اور زویا سے پوچھا کیا تم خیریت سے گھر پہنچ گئی تھی؟ تو زویا کہنے لگی ہاں 1 گھنٹہ پہلے ہی گھر آئی ہوں۔ تو میں نے زویا سے کہا تم تو یہاں سے 3 بجے نکل چکی تھی اور یہاں سے تمہارے گھر میں صرف 1 گھنٹہ لگتا ہے، تو تم اتنی دیر کہاں چلی گئی تھی؟ تو زویا کہنے لگی وسیم تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں زویا میں تم پر شک نہیں کر رہا ہوں، میں تو بس پوچھ رہا ہوں کہ تم اتنی دیر کیوں لگی گھر پہنچنے میں؟ تو زویا کہنے لگی مجھے تھوڑی سی شاپنگ کرنی تھی جس کی وجہ سے مجھے دیر لگ گئی اور شاپنگ کرنے میں مجھے تھوڑا لیٹ ہو گیا گھر پہنچنے میں۔ تو میں نے کہا بس تھوڑا ڈر گیا تھا کہ آپ کو راستے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی تھی؟ تو زویا کہنے لگی کہ نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے زویا سے کہا کہ زویا آج دوپہر میں تمہیں میرے ساتھ کام کرنے میں مزہ آیا تھا؟ تو یہ کہنے لگی وسیم مجھے پہلی بار کسی مرد نے چھوا تھا تو میں نے کہا زویا مجھے معلوم ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میری محبت پاک ہے۔ تو زویا ہنسی اور کہنے لگی کہ وسیم تم مجھ سے شادی کرو گے نا؟ تو میں نے کہا زویا بالکل میں تم سے شادی کروں گا۔ اور زویا کہنے لگی کہ وسیم اس وقت بھی مجھے تم سے ملنے کا دل کر رہا ہے۔ میں نے کہا زویا آپ کا گھر اتنا دور ہے کہ جب دل چاہے ہم بھی نہیں مل سکتے۔ تو زویا کہنے لگی کہ وسیم تمہارے بن رہا نہیں جاتا، امی ابو کو بول دوں گی مجھے کالج یہاں سے دور پڑتا ہے تو اس وجہ سے مجھے کراچی میں ہی کسی ہاسٹل میں کوئی کرائے کا روم دلوا دے۔ میں نے کہا میری پیاری زویا یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ تو میں نے زویا سے کہا میرے پاس ایک اچھا آئیڈیا ہے، تم جنت باجی سے بات کرو کہ جنت مجھے کالج میرے گھر سے کافی دور پڑتا ہے اور میرے امی ابو مجھ کو کراچی میں اکیلے رہنے کے لیے راضی نہیں ہو رہے ہیں، کیا میں تمہارے ساتھ تمہارا روم شیئر کر سکتی ہوں؟ اگر میں کسی کے ساتھ رہوں گی نا تو امی ابو مان جائیں گے اور تم کرایہ دیتی ہوں اس کا آدھا کرایہ میں دے دیا کروں گی تو تمہارے پاس پیسے بھی بچ جایا کریں گے۔ تو زویا کہنے لگی کہ وسیم یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے، میرا کالج بھی پاس آ جائے گا اس وجہ سے اور تم سے بھی روز مل سکوں گی۔ تو اس کے بعد زویا نے کال کاٹ دی تو میں فریش ہوا، پھر روم سے باہر آ گیا تو باجی حال میں نہیں تھی۔ میں نے باجی کے روم میں جا کر دیکھا تو باجی وہاں بھی نہیں تھی۔ تو میں نے کچن میں دیکھا تو باجی کچن میں بھی نہیں تھی۔ تو میں باہر دیکھنے چلا گیا تو باجی باہر کھڑی ہوئی ریحان سے باتیں کر رہی تھی۔ میں باجی کے پاس گیا اور کہنے لگا باجی ریحان یہاں کیا کر رہا ہے؟ باجی کہنے لگی وسیم ریحان نے بھی ایک یہاں اپارٹمنٹ خرید لیا ہے اور ریحان کی جاب بھی لگ گئی ہے۔ پھر ریحانہ نے باجی سے کہا کہ جنت میں ذرا اپنے اپارٹمنٹ میں سامان صحیح رکھوا لوں تو پھر تم سے بات کروں گا، اور باجی بھی گھر آ گئی۔ میں نے اور باجی نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور آج باجی بہت خوش لگ رہی تھی۔ باجی نے جلدی سے کھانا کھایا اور جلدی سے برتن سمیٹ کر کچن میں رکھ دیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ وسیم میں سونے جا رہی ہوں اور تم بھی جلدی سو جاؤ کیونکہ مجھے کل کالج جانا ہے۔ میرے لیے یہ موقع کافی اچھا تھا کیونکہ مجھے آج رات فضا بھابھی کے ساتھ کام کرنا تھا
जन्नत माजी सो गई तो मैं फिजा भाभी के घर चला गया। फिजान भाई ने आज घर का दरवाजा खुला नहीं रखा था।